نمبر 51، جوا کھیلنا۔ دین سے دوری کا ایک سبب جوا کھیلنا۔ جب جوا عام ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، زندگی میں آتا ہے، انسان دین سے دور ہو جاتا ہے۔ حدیث میں تو بڑے سخت الفاظ میں وعید ہے۔ آپ نے فرمایا جو یہ شطرنج کے ساتھ، نرد کی گوٹیوں کے ساتھ کھیلے تو گویا کہ وہ خنزیر کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگ رہا ہے۔ اتنے سخت الفاظ میں آپ علیہ السلام نے تنبیہ فرمائی۔ تو یہ تو بڑا گناہ ہے۔ اس میں پڑھنے والا عموماً اپنی جائیداد، دولت، بعض نادان بیوی بچوں کا سودا کر دیتے ہیں جو جوئے میں پڑ جاتے ہیں۔ دنیا بھی چلی جاتی ہے، آخرت بھی چلی جاتی ہے، اور خاتمہ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ امام ذہبی نے الکبائر میں لکھا، ایک شخص زندگی جوئے میں گزری، آخری وقت تھا، یہی کہتا تھا جوئے کی گھوٹیاں لاؤ، فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، یہ بات کہتے کہتے دنیا سے چلا گیا۔ جوئے میں زندگی گزری، دین سے بھی دور ہو گیا، کلمے کی نعمت بھی نصیب نہ ہوئی۔ اس لیے جیسی انسان کی زندگی ہوتی ہے نا، ویسی موت آتی ہے۔ ڈاکٹر نور محمد نے لکھا، میرے سامنے 100 سے زائد لوگوں کا انتقال ہوا۔ کہتا ہے لیکن میں نے دیکھا کہ اکثر لوگ جو مرے ہیں وہ کلمہ پڑھ کے نہیں مرے۔ کہتا ہے جب میں نے اس کی وجہ تلاش کی تو پتہ چلا ان میں سے اکثر لوگوں کا زیادہ تر وقت جو گزرتا تھا وہ فحاشی میں، بے حیائی میں، دنیا میں گزرتا تھا، اس لیے آخری وقت میں ان کو کلمہ نصیب نہ ہو سکا۔ اس لیے انسان کوشش کرے اپنا زیادہ وقت عبادت میں لگائے، اعمال میں لگائے، تاکہ اللہ رب العزت خاتمہ اچھا کرے۔ نمبر 52، اللہ کی نعمتوں پہ ناشکری کرنا۔ دین سے دوری کا ایک سبب کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں پر ناشکری کرنا۔ آج یہ مرض بھی دیکھیں بڑھ گیا ہے، تقریباً ہر چوتھا پانچواں آدمی ناشکری کرتا نظر آئے گا۔ جس سے بات کرو وہ کہے گا مہنگائی ہے، حالات اتنی پریشانیاں، اتنی تکلیفیں، اتنی مصیبتیں ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والا کوئی نہیں۔ جب انسان موجودہ نعمتوں پہ شکر نہیں کرتا نا، اللہ اور نعمتیں بڑھاتا نہیں۔ ہم نے موجودہ نعمتوں پہ ناشکری کی، اللہ نے وہ نعمتیں بھی ہم سے لے لی۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، آج بجلی چلی گئی، اندھیرا آنکھوں کے سامنے آتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بجلی نہیں ہے، اگر یہ اللہ آنکھوں کی بینائی لے لے، انسان کیا کر سکتا ہے؟ کتنی بڑی نعمت اللہ نے دی ہے، کتنا شکر کر رہے ہیں۔ یہ کانوں میں شنوائی کتنی بڑی نعمت ہے، زبان کی گویائی کتنی بڑی نعمت ہے، پاؤں سے چلنا، ہاتھوں سے پکڑنا، دماغ سے سمجھنا، وقت پہ نیند کا آنا، کھانا وقت پہ کھانا، اس کا ہضم ہونا، پیشاب پخانے کا آنا، سب اللہ کی بڑی نعمتیں۔ ایک دن پیشاب پخانا بند ہو جائے، دوسرا دن، تیسرا دن انسان رہ نہیں سکتا۔ انسان ہر چیز میں اللہ کا محتاج ہے۔ ہارون الرشید پانی پی رہے تھے، تاریخ مدینتی دمشق میں واقع۔ امام ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے، خلیفہ ہارون الرشید نے پانی منگوایا۔ امام ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بادشاہ سلامت، پانی پینے سے پہلے ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کو سخت پیاس لگے، پانی کہیں دستیاب نہ ہو، ایک آدمی کے پاس پانی ہو اور وہ کہے کہ میں پانی کی قیمت دو گے تب پانی آپ کو دوں گا، پیاس کی حالت زیادہ ہے، کہیں پانی موجود نہیں ہے، آپ کی زبان باہر آ گئی، آپ کتنی رقم دے کر پانی کا ایک گلاس خریدو گے؟ ہارون الرشید نے سر جھکایا، پھر سر اٹھایا، کہا میں اپنی آدھی سلطنت دے کر ایک گلاس پانی لوں گا۔ امام ابن سماک نے کہا بادشاہ سلامت پانی پیو، پی لیا۔ پھر فرمایا ہارون الرشید سے، اگر یہ ایک گلاس پانی آپ کے جسم سے نہ نکلے، آپ کا پیشاب بند ہو جائے، پیشاب نہ آئے اور آپ تکلیف ہو، یوں تڑپو جیسے مچھلی تڑپتی ہے، آپ کتنی دولت خرچ کرو گے کہ یہ پیشاب کی صورت میں ایک گلاس پانی کا باہر آ جائے؟ ہارون الرشید نے سر جھکایا، سوچا، کہا آدھی سلطنت خرچ کر دوں گا۔ امام ابن سماک نے فرمایا بادشاہ سلامت، آپ کی پوری سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی کا پینا اور اس کا جسم سے باہر نکلنا ہے، لہٰذا اس سلطنت کی وجہ سے اپنے رب کی نافرمانی نہ کرنا۔ آپ کی ساری سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی ہے۔ تو میں نے عرض کیا انسان اتنا مجبور ہے، آج دیکھیں کتنے ہوتے ہیں خوراک کی نالی لگی ہوئی ہوتی، اللہ نہ چاہے نا، اللہ کی قسم ایک لقمہ حلق سے نیچے نہیں اتار سکتے۔ جن کو خوراک کی نالیاں لگی وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کھانا کھائیں، نہیں کھا سکتے، اللہ کا امر نہیں ہے، انسان تو اتنا مجبور ہے۔ اس لیے اللہ کی نعمتوں پہ شکر ہونا چاہیے، ناشکری نہیں۔ یا اللہ تو نے بہت کچھ عطا فرمایا، لئن شکرتم لازیدنکم، تم میری نعمتوں پر شکر کرو میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا احیاء علوم الدین میں۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے، ایک شخص کو دیکھا ایک درخت کے نیچے لیٹا ہے، دونوں آنکھوں سے اندھا ہے، برس کی بیماری ہے، جوزام کی بیماری ہے، جسم کا گوشت اس سے نیچے گر رہا ہے، سخت تکلیف کی حالت میں مفلوج ہے، فالج زدہ بھی ہے، جوزام بھی ہے، برس بھی ہے، نابینا بھی ہے اور معذور ہے اور درخت کے نیچے لیٹا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام گزرے تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پاس سے گزرے، ذکر سنا، عیسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے۔ اس شخص سے کہا بھائی تو کس کا ذکر کر رہا ہے؟ کہا میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ فرمایا تو اتنی بیماریوں میں پڑا ہوا ہے، آنکھوں کی بینائی تیری نہیں، جسم کا گوشت تیرا گر رہا ہے، جزام میں تو، برس میں تو مبتلا، مفلوج تو ہے، تو کیا اللہ کا ذکر کر کے شکر کر رہا ہے؟ کہا میں اس پر شکر کر رہا ہوں اللہ نے میرے دل میں اپنی محبت ڈالی ہے، اس پر شکر کر رہا ہوں یا اللہ تو نے دل سے اپنی محبت نہیں نکالی، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اس شخص نے کہا یہ اگر اللہ سب کچھ دے دے، دل سے اپنی محبت نکال دے تو مجھے ان نعمتوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ نے اپنی محبت ڈالی اور اللہ نے مجھے اس پر اطمینان دے دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے روئے، یا اللہ یہ تیرا بندہ تو واقعی مخلص ہے، بڑی محبت رکھنے والا، اس حالت میں بھی ناشکری نہیں کرتا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا، اللہ نے تو معجزہ دیا تھا، برس والے پہ ہاتھ پھیرتے ٹھیک ہو جاتا، بیمار پہ ہاتھ پھیرتے پیغمبر تھے، معجزہ تھا، ٹھیک ہو جاتا، ادھر ہاتھ پھیرا ادھر اللہ نے اس کو تندرست کر دیا۔ تو دیکھیں اللہ تو کتنا قدردان ہے، اس حالت میں بھی اس کی زبان پہ ہمیشہ شکر۔ آج ناشکری بہت ہے، جس کسی سے ملو گلے شکوے کرتا نظر آئے گا، میرے حالات اتنے، میری تنخواہ اتنی، میرے خرچے اتنے، رب نے جو نعمتیں دی ہیں اس پر شکر کم ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا دین سے دوری کا ایک سبب اللہ کی نعمتوں پہ ناشکری کرنا ہے۔ اس لیے جو اللہ نے نعمت دی ہو، مولا کریم تیرا بہت بڑا فضل ہے، میں اس کا مستحق نہیں تھا، تو نے مجھے یہ ساری نعمتیں دی ہیں، یا اللہ ان نعمتوں میں خوب برکتیں عطا فرما دے۔ بسا اوقات اگر اللہ لینے لگ جائے، نعمت انسان سے لے، ایک ایک دن میں نعمتیں ساری چلی جاتی ہیں۔ اردو کی ایک کتاب ہے 1000 پرتاثیر واقعات، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ افغانستان کا ایک شخص تھا جس کے 7 بیٹے تھے، 7 بیٹے نوجوان تھے، 7 کڑیل جوان۔ اس کا ایک بڑا باغ تھا، باغ کے اندر اس نے اونٹ بھی رکھے ہوئے تھے، ایک کنارے پر سارے اونٹ ہوتے تھے، گائیں بھی، بکریاں بھی، ان کے لیے الگ سے باڑا بنایا ہوا تھا، وہ اونٹ ان میں سارے چرتے تھے۔ ایک دفعہ اپنے ایک بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ بیٹا تم ذرا جا کر دیکھو، اونٹوں کے باڑے میں چکر لگاؤ۔ بیٹا گیا چکر لگانے کے لیے، ایک اونٹ کھلا ہوا تھا، وہ بھدکا ہوا تھا، بھدک گیا، سرکش تھا، جیسے گیا تو اس پر حملہ کر دیا، اس کے بیٹے پر، وہیں نیچے رکھا، اپنا گھٹنا اوپر رکھا، پاؤں سے اوپر سے دبا کر وہیں اس کو مار دیا۔ باپ نے دیکھا کافی دیر ہو گئی نہیں آیا، دوسرے کو بھیجا، دوسرا گیا، اونٹ سرکش بھدکا ہوا تھا، اس پر حملہ کیا، اس کو بھی مار دیا، کافی دیر ہو گئی نہیں آیا، تیسرے کو بھیجا، تیسرا گیا، اونٹ بھدکا ہوا تھا، جیسے وہ اندر گیا اونٹ پیچھے بھاگا، بھاگتے ہی اس پر پاؤں رکھا، نیچے مسل کے وہیں مار دیا۔ 7 کے 7 بیٹے ایک دن کے اندر اونٹ نے مار دیا، 7 بیٹے۔ اب یہ خود اٹھا کہ میرے بیٹے واپس کیوں نہیں آتے، اتنا دیر ہو گئی، خود جب گیا اونٹ نے اس پر بھی حملہ کیا، اس کو بھی مار دیے۔ 7 جنازے، ایک اس کا جنازہ، 8 آدمی ایک دن میں مر گئے۔ گھر والی نے دیکھا کوئی واپس نہیں آ رہا، اس کو خدشہ ہوا کہیں کوئی اونٹ بھدکا نہ ہو، وہ اپنے ساتھ پستول لے کر گئی، دور سے دیکھا تو فائر کی، اس کو اونٹ کو تو مار دیا۔ جب گئی ہے تو ایک دن میں 8 جنازے ہو گئے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں ہر مصیبت سے بڑی مصیبت موجود ہے، کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے مصیبت میرے اوپر بڑی آئی ہے، اس سے بڑی مصیبت بھی آ سکتی ہے۔ اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے، ہمیشہ عافیت کہ یا اللہ تو عافیت عطا فرما، تو اطمینان عطا فرما۔ تو میں نے عرض کیا دین سے دوری کا ایک سبب ناشکری اور بے صبری ہے، تو انسان ہر حالات میں اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ 53 نمبر پر سبب ہے بچوں کی غلط تربیت کرنا۔ دین سے دوری کا ایک سبب ہے اولاد کی غلط تربیت کرنا۔ آج ہم اپنے اولاد کے لیے اس بارے میں تو بڑے فکر مند ہوتے ہیں کہ اولاد کی جتنی ظاہری ضروریات ہیں، جسمانی ضروریات ہیں، ہم ان کو پورا کرتے ہیں۔ والدین کی کوشش ہوتی ہے بچے کو اچھا کھانا کھلایا جائے، اچھا پلایا جائے، اچھا لباس پہنایا جائے،
اس کی ضروریات زندگی اچھے انداز سے پوری کی جائیں، اچھے اسکول میں اس کو تعلیم دی جائے، آج کے الفاظ میں اسے موبائل، جوتیاں اچھی خرید کے دی جائیں، تو ہم اس کی جسمانی ضروریات، ظاہری ضروریات تو پوری کر رہے ہیں، لیکن اس کی جو اصل ضرورت روح کی غذا، انسان کی روحانی غذا، اس طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سب سے زیادہ جو فکر مند ہوتے تھے وہ اپنی اولاد کے آخرت کے بارے میں فکر مند ہوتے تھے۔ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو بڑی اہم چیزوں کی وصیت کر کے جاتا ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام جب دنیا سے جاتے تھے تو وہ وصیت مال کی، دولت کی، پیسے کی، دنیاوی معاملات کی نہیں، بلکہ وصیت کر کے جاتے تھے دین کی حفاظت کی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ، کیا تم لوگ موجود تھے جب یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی موت کا وقت آیا؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا تم لوگ کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ اپنے بیٹوں سے پوچھ رہے ہیں میرے دنیا سے جانے کے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، ہم عبادت کریں گے آپ کے بعد آپ کے معبود اور آپ کے آبا و اجداد کے معبود، یعنی حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق علیہم السلام کے معبود ایک اللہ کی ہم عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم فرما بردار ہوں گے۔ تو دیکھیں یعقوب علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں، موت کا وقت ہے، اپنی اولاد کو جمع کر کے کس بارے میں فکر مند تھے کہ میرے جانے کے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟ تو اولاد کو توحید کی دعوت دے کر، دین پر استقامت کی دعوت دے کر دنیا سے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ایک جلیل القدر پیغمبر گزرے، انہوں نے جب اپنی اولاد کے لیے دعا کی ہے، یہ نہیں مانگا یا اللہ میری اولاد کو سرکاری نوکر بنا دے، یہ نہیں مانگا کہ یا اللہ میری اولاد کو دولت، منصب، پیسہ، عہدہ، جائیداد عطا فرما دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا مانگا؟ اللہ رب العزت نے 13ویں سپارے میں سورہ ابراہیم میں تذکرہ فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر کیا جو وہ اللہ رب العزت سے مانگ رہے تھے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے اللہ تو اس شہر مکہ کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ سب سے پہلی دعا فرمائی یا اللہ مکہ کے شہر کو امن کی جگہ بنا۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ آج دیکھیں مکہ میں 25 لاکھ 30 لاکھ کا مجمع، بسا اوقات حج میں 35 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، لیکن امن و امان ہوتا ہے، کوئی خون خرابہ، کوئی قتل و غارت گیری، کوئی بم بلاسٹ ہونا، جانوں اور مالوں کا کثرت سے نقصان ہو جانا، اس سے اللہ نے حفاظت فرمائی۔ جہاں کہیں ہوتا ہے وہ ہماری کمی کوتاہی ہے، ہم چھپکے سے اگر آ جاتے ہیں، بغیر ویزا لیے آتے ہیں، چوری چھپ کے جاتے ہیں تو ان کا جو نظم ہے وہ متاثر ہوتا ہے، ورنہ اگر آدمی نظم کے مطابق جائے تو اللہ رب العزت اس کی جان مال کی حفاظت فرماتا ہے۔ دوسری دعا فرمائی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچانا، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچانا۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، یا اللہ ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ فمن تبعنی فانہ منی، جو میری پیروی کرے گا وہ مجھ سے ہوگا۔ ومن عصانی فانک غفور الرحیم، اے اللہ جو میری نافرمانی کرے آپ بخشنے والے رحم کرنے والے ہو، یعنی آپ اس کو معاف فرما دو۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا جو میری نافرمانی کرے یا اللہ اس کو جہنم میں ڈال دو، جو نافرمانی کرے اس کو دنیا اور آخرت کے عذاب میں مبتلا کر دو۔ فرمایا یا اللہ جو میری نافرمانی کرتا ہے تو غفور الرحیم ہے،
تو اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام دعا جو آگے فرمائی اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے، وہ دعا کیا تھی؟ نماز قائم کرنے کی۔ فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا، مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو بھی بنا۔ ربنا وتقبل دعا، اور اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ تو میں عرض کر رہا تھا انبیاء علیہ السلام کو اولاد کی آخرت کی فکر ہوتی تھی، وہ ان کی نماز کے بارے میں متوجہ ہوتے، عقیدے کی اصلاح کرتے۔ حضرت لقمان، قرآن کریم میں اللہ نے ان کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت لقمان اللہ تعالیٰ کے ایک بڑے جلیل القدر، نیک، صالح، متقی انسان گزرے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی نصیحتیں اتنی پسند آئیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر فرمایا۔ ان نصیحتوں کو اگر آپ سنیں گے، ان سب کا تعلق اولاد کی اصلاح کے ساتھ ہے۔ کسی میں اولاد کی ظاہری جسمانی ضروریات نہیں، بلکہ اولاد کی روحانیت، اعمال، فکر آخرت کی طرف انہیں متوجہ کیا۔ سب سے پہلی نصیحت فرمائی عقیدے کے بارے میں، چونکہ انسان کا دار و مدار اس کی نجات کا اس کے عقیدے پر ہوتا ہے، اس لیے سب سے پہلے فرمایا بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس لیے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، درحالے کہ وہ نصیحت کر رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، یقیناً شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ دیکھیں بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کیا کہا؟ یا بنیا، پیارے بیٹے۔ آج تو باپ بیٹے کو جب خطاب کرتا ہے اتنی محبت سے نہیں کرتا۔ آج کا باپ بیٹے کو کہتا ہے تو بات کرتے ہوئے او خبیث، او بے غیرت، او کنجر۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کی عادت تھی جب وہ اولاد کو خطاب کرتے بڑی محبت کے ساتھ کرتے، تو اولاد کے دلوں میں والد کی محبت ہوتی تھی، والد کے دل میں اولاد کی محبت ہوتی تھی۔ آج ہماری اولاد ہم سے کیوں دور ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے ہم نے اولاد کو محبت نہیں دی۔ ہم اولاد کو اگر محبت دیں، پیار سے ان کے ساتھ بات کریں، اکیلے میں ان کو سمجھائیں۔ ہم اولاد کی خامیاں ان کے دوستوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اس کی برائیاں ان کے بیوی بچوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، ان کی عزت نفس کو مجلس میں مجروح کرتے ہیں، سب کے سامنے انہیں برا بھلا کہتے ہیں، گالم گلوچ دیتے ہیں، مجلس میں کہتے ہیں یہ ہماری عزت نہیں کرتا، کما کے نہیں لاتا، ایسا ہے ویسا ہے۔ کوئی تعریف کرنی ہو تو اکیلے میں دو جملے بول دیں گے، تنقید کرنی ہو تو بڑی مجلس میں کریں گے۔ تو اس وجہ سے آج نسل نو اولاد سے دور، نسل نو ماں باپ سے دور ہے۔ وہ اپنے دوستوں کو وقت دیتے ہیں لیکن والدین کو وقت نہیں دیتے، کیونکہ والدین سے انہیں محبت نہیں ملتی۔ تو یہاں میں عرض کر رہا ہوں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں؟ پیارے بیٹے۔ آج ہم غور کریں، کیا ہم نے زندگی میں کبھی ایک مرتبہ یہ جملہ کہا کہ او میرے پیارے بیٹے؟ تو شاید ہمیں اپنی تاریخ میں ایسا جملہ نہ ملے کہ ہم نے اولاد کو اس طرح مخاطب کیا۔ آگے جب انہوں نے اللہ کا تذکرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر والدین کا ذکر فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو پھر نصیحت کی اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، خصوصاً ماں کے ساتھ۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک، خصوصاً اپنی ماں کے ساتھ کہ جس نے تمہیں اٹھایا بوجھ در بوجھ، اور ماں کے دودھ پلانے کی مدت جو ہے، حمل کی مدت، دودھ چھڑانے کی مدت، یہ 2 سال ہے۔ تم میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو، الی المصیر، اور تم سب نے میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ حضرت لقمان نے دیکھیں اولاد کی تربیت میں سب سے پہلی چیز ان کا عقیدہ درست کیا۔ جب عقیدہ ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد سب سے اہم چیز ہے نماز۔ تو اپنے بچوں کو متوجہ کرنے کے لیے فرمایا، یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، پیارے بیٹے نماز کو قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے لوگوں کو روکنا، واصبر علی ما اصابک، جو تکلیف پہنچے اس پہ صبر کرنا، ان ذالک من عزم الامور، یقیناً یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے۔ تو
تو دیکھیں انہوں نے اپنی اولاد کو نصیحت کیا کہ بیٹا نماز قائم کرنا. تو اصل نقصان دین کا نقصان ہوتا ہے. آج ہم دنیا کے نقصان کو نقصان سمجھتے ہیں، اولاد کے دین کا نقصان ہو جائے اس بارے میں ہمیں فکر مندی نہیں ہوتی. انبیاء علیہ السلام اور صلحاء کو اس کی فکر مندی ہوتی تھی، اس لیے وہ اولاد کو اس طرف متوجہ کرتے. جب بچہ نماز کا عادی بنے گا وہ سب گناہوں سے بچ جائے گا. ہر گناہ سے روکنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے. قرآن میں اسی لیے اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے، برائی سے انسان کو روک دیتی ہے. نماز پڑھنے والا بچہ، اس میں پہلی بات آئے گی وہ وقت کا پابند ہوگا. اسے معلوم ہوگا اس وقت میں یہ نماز ہے، اس وقت میں یہ نماز ہے. اس کی زندگی میں نظام الاوقات آئے گا، وقت کی پابندی آئے گی. نمبر 2، بچے کی زندگی میں صفائی ستھرائی آئے گی. وہ جب مسجد آئے گا صاف کپڑے پہن کر آئے گا، وضو کرے گا، ہاتھ پاؤں دھو کر آئے گا، تو بچے میں بچپن سے نظافت آئے گی. نمبر 3، جب وہ مسجد میں آئے گا نیک لوگوں کی، علماء کی، صلحاء کی صحبت ہوگی، دیندار لوگوں کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا تو بچے کی تربیت اچھی ہوگی. نمبر 4، مسجد میں آئے گا تو اس کا دل لگے گا، اتنی دیر اتنا وقت وہ گناہوں سے بچا رہے گا. اس لیے ہمیں کوشش ہو کہ ہم جیسے بچے کو بازار لے کر جاتے ہیں، تفریح کے لیے لے کر جاتے ہیں، گھومنے پھرانے کے لیے لے کر جاتے ہیں، اسی طرح بچے کو نماز کے لیے مسجد بھی لایا جائے، بیان سننے کے لیے بھی لایا جائے کہ وہ دین کی بات سنے، دین کی طرف متوجہ ہو. تو میں نے ایک بات عرض کی، دین سے دوری کا ایک سبب کیا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کو ہم نے ان کی صحیح تربیت نہیں کی اور دین کی محبت ان کے دلوں میں نہیں ڈالی. نمبر 54، مغربی ممالک میں رہائش پذیر ہونا. مغربی ممالک میں رہائش پذیر ہونا دین سے دوری کا ایک سبب آج کے معاشرے میں یہ ہے کہ انسان جب امریکہ میں، یورپ میں، برطانیہ میں، فرانس میں، اٹلی میں، ان جگہوں پہ جاتا ہے اور وہاں اپنی اولاد کو وہاں رکھتا ہے، عموماً دیکھنے میں ایسا آیا ہے کہ وہاں چونکہ بے حیائی کا ماحول، فحاشی عریانی کا ماحول زیادہ ہوتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہوتی، بے پردگی زیادہ ہوتی ہے، گناہ کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں، وہاں پر نشہ عام ہوتا ہے، گناہ پر کوئی پابندی نہیں ہوتی، گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا. اس وجہ سے اس معاشرے میں پلنے والی اولاد عموماً دین سے دور ہوتی ہے. وہاں انسان اپنی اولاد کو نصیحت کرنا چاہے تو نہیں کر پاتا. اگر بیٹے کو مارے، تنبیہ کرے تو بیٹا جا کر پولیس کو اطلاع دے تو ماں باپ کو اٹھا دیا جاتا ہے. آپ نے اپنے بچے پر کیوں ہاتھ اٹھایا؟ وہ تو آزاد ہے، آپ نے اپنی زندگی گزار دی، اب آپ کا بچہ، آپ کی بچی آزاد ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی بالغ بچی کا ناجائز کسی سے تعلق ہے لیکن روک نہیں سکتے، آپ وہاں کے قانون کی وجہ سے مجبور ہوتے ہیں. الحمدللہ ہم یہاں رہائش پذیر ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. ٹھیک ہے مہنگائی ہے، حالات جیسے بھی ہیں، لیکن ہمارا دین محفوظ ہے، ہمارا ایمان محفوظ ہے، ہماری نئی نسل محفوظ ہے. آج وہ وقت نہیں آیا کہ آج کی اولاد ماں باپ کو اولڈ ہوم میں داخل کرے، جیسے یورپ برطانیہ میں ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اولاد کہتی ہے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ماں باپ کو اولڈ ہوم میں ڈال دیا جاتا ہے، ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. ایسا بھی ہوا کہ باپ کا انتقال ہوا اور خبر دی گئی کہ بھئی آؤ اور لاش لے کر جاؤ، تو وہ فون پہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم اس کو دفنا دو، جتنا بل بنے گا وہ میرے موبائل پہ واٹس اپ کر دینا، میں آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دوں گا، میں میٹنگ میں مصروف ہوں. یعنی وہاں کی اولاد کے پاس باپ کے جنازے میں شرکت کا موقع بھی نہیں. اتنی ان کی مصروفیت بڑھ گئی کہ وہ والد کو دیکھنے کے لیے عرصہ دراز گزر جاتے نہیں آتے. اس لیے میں نے عرض کیا آج ہم میں سے نئی نسل یہ چاہتی ہے اس کو باہر کی شہریت مل جائے، باہر ممالک کی، اگر اس کو وہاں کی رہائش مل جائے اس کو ہم بڑا فخر سمجھتے ہیں. حالانکہ وہاں زیادہ سے زیادہ انسان دنیا کمائے گا، دنیا کما لی، لیکن آپ کی نظروں کے سامنے آپ کا بیٹا نافرمان ہے، اس کی زندگی شراب میں، زنا میں گزر رہی ہے. اس دنیا کا کیا فائدہ جس دنیا کی وجہ سے آپ کا بچہ عیسائی بن گیا؟ آج کتنے وہاں ہونے والے کہ آگے بڑھ کر انہیں کسی سے عشق ہو جاتا ہے، لڑکی مطالبہ کرتی ہے اپنا مذہب چھوڑو تب نکاح کروں گی،
کتنے مسلمان نوجوان ہوتے ہیں جو عیسائی ہو جاتے ہیں، دہریہ ہو جاتے ہیں، مذہب کا انکار کر دیتے ہیں، دین پر آتے ہی نہیں ہیں، دین سے دوری اور بیزاری ہو جاتی ہے، ان کی زندگی عشق میں، فحاشی میں، زنا میں، شراب میں گزر جاتی ہے۔ اس لیے دین سے دوری کا ایک سبب یہ اس وجہ سے ہے کہ وہاں دینی مجالس نہیں، دینی ماحول نہیں، اور دینی مراکز کا قیام نہیں ہے، فحاشی اور یعنی وہاں کثرت سے ہے، گناہ کے مواقع وہاں زیادہ ہیں، اس وجہ سے وہاں آدمی گناہ میں زیادہ پڑھ کر دین سے دور ہو جاتا ہے۔ نمبر 55، علماء کو، دینداروں کو حقیر سمجھنا۔ دین سے دوری کا ایک سبب ہے علماء کو، صلحاء کو، دینداروں کو، نیک لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ آج ہمارا معاشرہ یہ بن چکا ہے، اگر کوئی دین سے وابستہ ہے، دین کی دعوت دے رہا ہے، تو اس کو معاشرے میں حقیر اور کمتر سمجھا جاتا ہے، اور جس کے پاس انگریز کی تعلیم ہے اس کو تعلیمی یافتہ کہتے ہیں، جس کے پاس قرآن کی تعلیم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی تعلیم ہے، ہماری نظر میں وہ تعلیم نہیں، اور جو تعلیم جس کی وجہ سے ماں باپ سے دوری، دین سے دوری ہو رہی ہے، آج ہم نے اس کو تعلیم سمجھا۔ اصل تعلیم ہے قرآن اور حدیث کی، کہ جس پر ہماری نجات کا دار و مدار ہے۔ ہم سے جو آگے سوال ہونے والا ہے وہ اسی تعلیم کے بارے میں ہونے والا ہے کہ تم نے دین پر کتنا عمل کیا، تمہاری عبادات، اعمال کیسے تھے۔ اس لیے انسان اگر کسی بھی نیک آدمی میں کوئی کمی کوتاہی اسے نظر اگر آ بھی جائے تو آپ نے اسے گناہ کرتے دیکھا ہوگا، توبہ کرتے نہیں دیکھا ہوگا۔ ممکن ہے وہ اللہ کے سامنے توبہ طائب ہوا ہو اور اس کا مقام اللہ کے ہاں بلند ہو گیا۔ پھر ہر طبقے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو بعض ڈاکٹروں سے اگر کمی ہو جائے تو انسان دیگر ڈاکٹروں سے علاج نہیں چھوڑتا، سب کو برا بھلا نہیں کہتا۔ بعض پروفیسروں میں اگر کمی ہو جائے تو انسان اس وجہ سے تمام پہ لان تان نہیں کرتا۔ ہر طبقے میں بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جن پر کوئی انگلی اٹھ سکے گی، لیکن اس کی وجہ سے سب کو نشانہ بنانا، سب علماء، صلحاء، نیک لوگوں کو مورد الزام ٹھہرانا درست نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو معمولی معاوضے پر اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ 3 سے 4 ہزار ناظرہ پڑھانے والے کی تنخواہ ہوتی ہے، اور اس پر وہ پورا 2 3 گھنٹے کلاس پڑھا رہا ہوتا ہے۔ آج سے 2 سال پہلے میرا شب قدر میں ایک جگہ بیان تھا، میں وہاں پہنچا تو وہاں ساتھی تھے قاری صاحب، وہ مجھے کہنے لگے مفتی صاحب اگر وقت ہو تو چند بچوں نے ناظرہ ختم کیا، آپ وہاں بیان کر دیں، لیکن ہماری مسجد بہت اوپر ہے، پہاڑی پر ہے، تو وہاں آپ کو پیدل جانا ہوگا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا۔ 2 جگہ بیان ہوا، تیسرا وہاں بیان تھا، عصر کے بعد ہم وہاں چلے۔ اب وہاں چلتے چلتے چونکہ اونچی جگہ تھی، وہاں پیدل سفر تھا، تو وہاں جب پہنچے ہیں تو جتنے ساتھی تھے سب پسینے میں شرابور ہو گئے۔ وہاں بیٹھے، بیان ہوا، دستار بندی ہوئی۔ جو قاری صاحب خدمت کرنے والے تھے، میں نے ان سے پوچھا آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ پھر خاموش رہے۔ میں نے کہا آپ کی خدمت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا خدمت یہ ہے کہ میں اس مسجد میں نمازیں پڑھاتا ہوں، فجر کے علاوہ باقی 4 نمازیں، 2 ٹائم کلاس بھی پڑھاتا ہوں، مسجد کی صفائی بھی کرتا ہوں، جو بچے پڑھنے آئیں ان کو سبق بھی دیتا ہوں، اذان بھی دیتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کی تنخواہ؟ کہا 2500 روپے۔ اندازہ کریں 2500 روپے۔ میں سوچنے لگا آج 2500 کی کیا حیثیت ہے، اور یہ اس پہاڑ کی چوٹی پر آ کر 5 وقت اذان بھی دے رہا ہے، نماز بھی پڑھا رہا ہے، سبق بھی پڑھا رہا ہے، مسجد کی صفائی بھی کر رہا ہے۔ تو کیا ان لوگوں کے والدین نہیں ہیں؟ کیا ان کی اولادیں نہیں ہیں؟ کیا وہ ان سے مطالبہ نہیں کرتی ہوں گی کہ ہمیں بھی کوئی اچھا لباس پہنایا جائے، ہمارے پاس بھی سر چھپانے کی جگہ ہو، ہم بھی 2 ٹائم اچھا کھانا کھا سکیں، ہم بھی اپنے لیے سواریاں خرید سکیں، ہمارے پاس بھی اپنا ذاتی مکان ہو؟ لیکن ایسے کئی لوگوں کو میں نے دیکھا 8000، 10000، 6000 کے معمولی معاوضے پر وہ اپنی زندگیاں صرف اس لیے گزار رہے ہیں کہ اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو آج کی ہماری میڈیا اور ہمارا سوشل میڈیا ذرائع ابلاغ ایسے لوگوں پر تان تشنی کر کے لوگوں کی نگاہ میں ان کو حقیر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچو، میرے اور آپ کا اپنا بچہ ہے، ہم اس کو نہیں پڑھا سکتے، اپنے بیٹے کو ہم 5 منٹ پڑھائیں ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، جو استاد 3000 معاوضہ لے کر 55 سے 60 بچوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے۔ ایک بچہ
3 سے 4 سال کا، اس کو پڑھانا بہت مشکل کام ہے، کتنی دفعہ اس کو سبق سننا پڑتا ہے، پیچھے سے پڑھانا پڑتا ہے۔ ایک بچہ جو قرآن حفظ کرتا ہے اس میں استاد کی کتنی محنت ہوتی ہے، کبھی سب کی سنتا ہے، کبھی منزل سنتا ہے، کبھی آگے پڑھاتا ہے، کبھی پیچھے سے سنتا ہے، اتنی محنتیں صلاحیتیں وہ لگا دیتے ہیں۔ صبح کے بعد کلاس لگتی ہیں اور رات عشاء تک وہ کلاسیں چلتی رہتی ہیں۔ تو ایک بات میں نے عرض کی، اس وجہ سے ان پر لان تان نہیں کرنا چاہیے، انہیں دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے کہ بہترین لوگ ہیں، اللہ کے قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے فرض نماز پڑھنا مشکل، ان کا سارا وقت مسجد میں دین میں گزر رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک نیک نامی اور عزت کا ذریعہ، تو انسان ان کے حق میں دعا گو رہے۔ نمبر 56، خوف خدا اور خشیت الہی سے محروم ہونا۔ دین سے دوری کا ایک سبب کیا ہے؟ خوف خدا اور خشیت الہی سے محروم ہونا۔ آج ہمارے نئی نسل میں، آج جب سے موبائل عام ہوا، اللہ کا خوف کم ہو گیا، تقوی کم ہو گیا، اللہ سے ڈرنا کم ہو گیا۔ آج معاشرے میں دیکھیں نا، گناہ بے دھڑک کیا جا رہا ہے، احساس نہیں ہوتا کہ انسان اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ حضرات سلف اور صحابہ میں یہ بات تھی، وہ تصور میں نہیں لاتے تھے کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے۔ ان کی راتیں اللہ کے سامنے رونے میں گزرتی تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اخبار ابی حنیفہ و صحابہ میں، اور اسی طرح تہذیب الکمال میں امام مزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا، تاریخ بغداد میں بھی ہے، کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رات کو اٹھتے ایسا روتے تھے کہ ان کے آنکھوں سے بہنے والے آنسوں کے قطرے چٹائی پر جب گرتے تو ایسا لگتا ہے کہ گویا بارش برس رہی ہو، اس طرح چٹائی پہ وہ قطرے گرتے تھے۔ اتنا روتے تھے کہ ان کے پڑوسیوں کو رحم آ جاتا تھا، اور ایک ایک رکعت میں پورا قرآن کریم تلاوت کیا کرتے تھے، ایک رکعت میں پورا قرآن کریم تلاوت کر رہے ہیں۔ یعنی ایسے ان لوگوں میں خوف اور خشیت اور اللہ سے مضبوط تعلق تھا۔ اللہ نے ان لوگوں کو عزت قرآن کی وجہ سے دی تھی، اللہ سے تعلق کی وجہ سے عزت تھی، آج اس عزت کی کمی ہے۔ منصور بن معتمر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے الرقۃ والبکا میں، تو ساری رات اٹھتے اور اللہ کے سامنے رو رہے ہوتے۔ ماں کہتی تھی، بیٹا میں نے تو تم کو کوئی بڑا گناہ کرتے نہیں دیکھا، تمہاری زندگی تو عبادت میں گزرتی ہے، کبھی تم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، بیٹا تم اللہ کے سامنے اتنا کیوں روتے ہو؟ وہ آگے سے کہتے تھے، اماں جان مجھ سے بہت سے گناہ ہوئے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا تو آخرت کی منازل، قبر کے مراحل، جہنم کے مراحل بہت سخت ہیں، تم دعا کرو اللہ میرے اوپر رحم کرے۔ روتے روتے ساری زندگی گزار دی۔ یعنی جو لوگ دین میں گزری زندگی، تقوی میں گزری، لیکن جنہوں نے اللہ کو پہچانا ہے نا، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ ہم نے اللہ کی معرفت نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ کی نافرمانی ہو رہی۔ جس دن انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی صحیح پہچان آئے گی، اور وہ صحیح علم سے آتی ہے، جب علم صحیح ہوگا سب سے زیادہ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے جو ہوتے ہیں وہ علماء ہوتے ہیں، کیونکہ صحیح علم ہوگا تو تقوی آئے گا۔ علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا، کہتے ہیں کہ ایک شخص بازار گئے اپنے لیے باندی خریدنے کے لیے، رمضان المبارک کا مہینہ قریب تھا، انہوں نے سوچا کہ ایک باندی خریدوں جو سحری کے وقت میں کھانا وغیرہ بنائے، افطاری کی تیاری کروائے۔ باندی اس کو کہتے ہیں کہ جب جہاد ہو، جہاد کے دوران غیر مسلموں کی جو عورتیں آئے، پھر وہ عورتیں مسلمانوں کے پاس جب قیدی بن کر آتی ہیں، پھر وہ مسلمانوں کے درمیان تقسیم ہوتی ہیں، ان سے انسان نفع لے سکتا ہے اور ان سے مباشرت کر سکتا ہے، وہ شریعت میں منع نہیں ہے۔ تو اب انہوں نے اسی طرح ایک باندی خریدی۔ اب وہ باندی مسلمان ہو گئی تھی، بڑی نیک صالحہ متقیہ، بڑی دیندار تھی، بڑی پرہیزگار تھی۔ تو جب یہ خرید کر گھر لے کر آئے، انہوں نے اپنے آقا سے کہا، رمضان کا مہینہ آ گیا، اگر آپ کو خدمت کی ضرورت ہو مجھے بتا دیا کرو، اور اگر ضرورت نہ ہو تو پھر رات کا کچھ وقت میرا عبادت میں گزرتا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو۔ انہوں نے کہا اجازت ہے۔ کہا جب وہ رات کو اٹھتی تو 2 رکعت نماز کی نیت باندھتی، تلاوت شروع کر دیتی، ساری رات اس کی یوں عبادت میں تلاوت میں گزر جاتی، سحری کے وقت میں اس کے نوافل پورے ہوتے۔ چند دن اس طرح گزرے، پھر کہتے ہیں رمضان ہی میں ایک مرتبہ میں نے دیکھا اس نے الف لام میم سے قرآن شروع کیا، وہ پڑھتی رہی
یہاں تک کہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ پڑھتے پڑھتے سورہ ابراہیم تک پہنچی، یعنی 13 سپارے پڑھ لیے اس نے رات میں، قیام اللیل میں 13 سپارے پڑھ۔ نمبر 61، اہل علم اور مدارس کی معمولی غلطی کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا دین سے دوری کا ایک سبب ہے۔ آج کا ہمارا میڈیا اور ذرائع ابلاغ اہل مدارس کی اگر کوئی معمولی غلطی نظر آئے تو اس غلطی کو، یہ نیک لوگوں کے صلحاء کی کوئی چھوٹی غلطی نظر آئے، اس کو بہت بڑا بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں سے دین کی، مدارس کی، مساجد کی اہمیت ختم ہو جائے۔ آج دیکھیں الحمدللہ مدارس میں پڑھنے والوں بچوں میں آپ ادب اور احترام دیکھیں، کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والوں میں دیکھیں آپ کو نمایاں فرق نظر آئے گا۔ آپ دیکھیں مدرسے کا پڑھا ہوا اس بچے کے اندر دیکھیں کتنی عاجزی ہے، کتنی تواضع ہے، ملتا ہے 2 ہاتھ سے مصافحہ کرتا ہے، اس کے چہرے پر جو معصومیت ہوتی ہے، اس کی نمازوں کی عبادت اور جو شب بیداری ہوتی ہے، والدین کے سامنے بات کرتا ہے تو جھک کر، اس کے لہجے میں محبت اور مٹھاس ہوتی ہے، اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ آج آپ جاؤ کسی تھانے میں، وہاں ریکارڈ اٹھاؤ، وہاں FIRیں جو درج ہوئیں، فحاشی کے اڈے چلانے والے، اوریانی کے اڈے چلانے والے، زنا اور شراب بیچنے والے، چوری ڈکیتیوں میں ملوث، کالج یونیورسٹی اور اس تعلیم کے لوگ تو ہوں گے، مدارس کے لوگ نہیں ہوں گے۔ انہوں نے الحمدللہ مفت تعلیم دی ہے۔ آج ہمارے ملک میں 3 کروڑ بچہ ایسا ہے جس کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے۔ 3 کروڑ بچہ جس کی زندگی فٹ پاتھوں پہ گزر رہی ہے، جس کی زندگی ہوٹلوں میں برتن دھوتے ہوئے، شیشے صاف کرتے ہوئے۔ ماں باپ کے پاس پیسے نہیں کہ وہ اولاد کو پڑھا سکیں، تعلیم اتنی مہنگی ہو گئی، سرکاری اسکولوں میں تعلیم کوئی نہیں، وہاں تو گدھے گھوڑے کتے گھوم رہے ہیں، وہاں تو چرسی نشہ کر رہے ہیں۔ پرائیویٹ کی تعلیم اتنی مہنگی کہ حلال کے رزق میں کوئی پڑھا نہیں سکتا۔ اس دور میں مدارس نے ایک اپنا نظم رکھا، مفت تعلیم دی، بچے کو قرآن حدیث دین کی تعلیم دے کر ایک اچھا انسان بنایا، اسے منشیات سے دور کیا، اس کو چوری ڈکیتی لٹیرے پن سے ہٹایا۔ پھر یہ مدارس کی محنت تھی۔ ایک وقت تھا حفاظ نہیں ملتے تھے، علماء نہیں ملتے تھے، آج الحمدللہ اتنے حفاظ ہیں ان کو سنانے کی جگہ نہیں ملتی۔ تو یہ مدارس کی کامیابی تھی، انہوں نے لاکھوں حفاظ پیدا کر دیے، ہر گلی میں ہر علاقے میں حفاظ الحمدللہ پیدا ہو گئے۔ آج اتنا کوئی NGOs نہیں کرتی جو یہ لوگ کر رہے ہوتے، تو یہ ان کی ایک محنت ہے، لیکن یہ غیروں کو برداشت نہیں ہے، وہ ان کی معمولی بات لے کر بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں۔ کیا کالجوں میں دیکھیں کتنے جھگڑے ہوتے ہیں، آج تک آپ نے نہیں سنا کسی مدرسے میں استاذ کے خلاف طلبہ باہر نکلے ہوں، کسی مدرسے کے اندر طالب علم نے پسٹل استاد پہ نکالی ہو۔ کالج یونیورسٹیوں میں کتنے واقعات ہوتے ہیں استاد کی بے احترامی اور بدتمیزی کے، کتنے جھگڑے لڑائیاں ہوتی ہیں، کتنی قتل و غارت گری ہوتی ہے، کتنے دن کالج یونیورسٹی بند رہتے ہیں، آپس میں کتنی تنظیمیں جن کا آپس میں ٹکراؤ ہو رہا ہوتا ہے، کتنی دفعہ ہڑتالیں ہوتی ہیں۔ کبھی مدارس میں نہیں ہوا کہ مہینوں سے ہم دال کھا رہے ہیں، ہم ہڑتال کریں گے، کل سے ہم نے نہیں کھانی۔ یہ بیچارے مہینوں لمبا پانی ہوتا ہے، اس میں چند دانے دال کے نظر آتے ہیں، وہ کھا کر گزارا کر کے اس پہ بھی اللہ کا شکر کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس پر بھی دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا دین سے دوری کا ایک سبب ان کی کوئی معمولی بات ہو اسے بڑا بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان کی نفرت آئے۔ نمبر 62، تعلیم اور شعور کی کمی۔ تعلیم اور شعور کی کمی اس وجہ سے دین سے دوری ہے۔ دیکھیں انسان صحیح معنوں میں بنتا ہے وہ تعلیم سے بنتا ہے، اس لیے قرآن کریم میں جو سب سے پہلی وحی آئی ہے وہ علم کے بارے میں آئی ہے۔ حالانکہ وہ معاشرہ ایسا تھا، وہاں بت پرستی عام تھی، شرک عام تھا، قتل و غارت گری تھی، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا وحی اس بارے میں آتی، لیکن سب سے پہلی وحی آئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس اللہ کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے پیدا کیا ہے انسان کو خون کے ایک لوتھڑے سے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اللہ کے نام سے جو بڑا ہی معزز ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے انسان کو سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، وہ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ تو سب سے اصل چیز علم ہے۔ علم اور شعور سے پتہ چلتا ہے، حق اور باطل کی تمیز آتی ہے۔
تو دین سے دوری کا ایک سبب ہم نے اولاد کو علم سے، شعور سے محروم کیا، اس لیے انہیں حق اور باطل کا پتہ نہ چلا۔ نمبر 63، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے بے توجہی۔ ایک بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام نہیں ہے، یعنی نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ ہر آدمی جہاں تک ہو سکتا ہے دیکھیں اپنے ارد گرد میں، اپنے ماحول میں، اپنے بیوی بچوں میں ان کو نماز کا، اعمال کا حکم دے، برائی کے کاموں میں دیکھے تو ان کو منع کرے۔ آج ہم کسی کا دنیا کا نقصان ہو اس کو بتاتے ہیں، دین کا نقصان ہو اس کو نہیں بتاتے۔ دیکھیں صبح اگر بلف لگا ہوا ہے اس کو بولتے ہیں کہ آپ کے گھر کا بلف ویسے جل رہا ہے، اس کو بند کرو بل زیادہ آئے گا۔ پنکھا لگا ہوا ہے بتاتے ہیں جی بند کرو بل زیادہ آئے گا، ویسے چل رہا ہے۔ ایک دفعہ میں موٹر سائیکل پہ مدرسے جا رہا تھا تو سامنے کی لائٹ لگی ہوئی تھی، مجھے پتہ نہیں چلا، تو راستے میں گزرتے ہوئے ایک ساتھی نے اشارہ کیا ہاتھ سے کہ لائٹ بند کرو۔ تھوڑا آگے گیا دوسرے نے اشارہ کیا، میں نے دل میں کہا سوچ دیکھتا ہوں کتنے لوگ مجھے اشارہ کرتے ہیں، تو یہاں سے مدرسے پہنچتے ہوئے 7 سے 8 منٹ کا سفر ہے، کم از کم 8 آدمیوں نے مجھے راستے میں اشارہ کیا ہے کہ بھئی یہ چل رہا ہے تو اس کو بند کرو۔ میں سوچنے لگا اس میں کتنا ضائع ہوگا، پیٹرول کتنا لگے گا، 20-30 روپے کا لگے گا، اس پہ لوگ کتنے فکر مند ہیں، کتنوں کی نمازیں آج ضائع ہو رہی ہیں، کسی کو فکر نہیں۔ آج بچہ بے نمازی ہے فکر نہیں، بیوی بے نمازی ہے فکر نہیں، بچہ دین سے دور ہے فکر نہیں۔ تو ہمیں دنیا کا نقصان، لوگوں کا نقصان نظر آتا ہے، لوگوں کے دین کا نقصان ہمیں نقصان نظر نہیں آ رہا۔ تو ہمیں یہ فکر مندی ہونی چاہیے، آج اگر کسی ماحول میں اللہ رسول کے احکامات پورے نہیں ہو رہے، انہیں پیار محبت سے سمجھائیں، اس کو پورا کر کے ہی سکون ملے گا۔ دین سے دوری سے بے سکونی ہے۔ آج آپ دیکھیں نا، سب سے زیادہ آپ کو دنیا میں جو بات نظر آئے گی کہ سب سے زیادہ جو اس وقت خودکشیاں ہو رہی ہیں وہ یورپ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں اس وقت سب سے زیادہ ہو رہی ہیں، جاپان میں، ترقی یافتہ ملک ہیں۔ کیوں ہو رہی ہیں؟ ان کو اندر کا سکون نہیں مل رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اندر کا سکون اپنے دین میں رکھا ہے۔ جس دن دین سے صحیح وابستگی ہوگی انسان کو اندر کا اطمینان ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن سعید انور کرکٹر تھے، وہ خود اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ مجھے جوانی میں اللہ نے شہرت دے دی، دولت بھی دے دی، پیسہ بھی مل گیا، کہا میں نے تمام ممالک کے سفر بھی کر دیے، لیکن اندر سے بے چین تھا، اندر سے بے قرار اور سکون نہیں تھا۔ دین پر آئے، آج دیکھیں اللہ نے کتنی عزت عطا فرما دی۔ دین پہ لگنے سے عزت کم نہیں ہوتی، عزت بڑھ جاتی ہے، اللہ مقام مرتبہ اور بڑھا دیتا ہے۔ جتنی قربانی دے کر کوئی آتا ہے اتنی اللہ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ ہمیں دین پر خود بھی آنا ہے، نسل نو کو بھی آگاہ کرنا ہے۔ نمبر 64، اسلامی تاریخ سے ناواقفیت۔ دین سے دوری کا ایک سبب اسلامی تاریخ سے ناواقفیت۔ آج ہماری نئی نسل اسلامی تاریخ سے، صحابہ کے کردار سے، صحابہ کی فتوحات سے، اسلاف امت کی جنگوں سے، ان کے واقعات سے، ان کے زہد و تقوی سے ناواقف ہیں۔ آج ہماری نئی نسل کو اسلامی تاریخ کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ ہمیں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نہیں پتہ، آپ نے 23 سال کیسے گزارے، خلفائے راشدین کا دور کیسا تھا، فتوحات کتنی ہوئیں، عدل اور انصاف کتنا ان کے دور میں تھا، رعایا کو حقوق کی ادائیگی کتنی تھی۔ اس کے بعد جو بنو عباس کا دور آیا، خلافت بنو امیہ کا دور آیا، خلافت عثمانیہ کا دور آیا، 1000 سال مسلمانوں کی ہندوستان پہ حکومت رہی، مسلم حکمرانوں نے کیسی زندگی گزاری۔ آج اس تاریخ سے ہماری نئی نسل واقف نہیں۔ ہماری نئی نسل کھلاڑیوں سے واقف ہے، کرکٹ سے واقف ہے، ڈراموں اور فلموں سے واقف ہے، گیم کھیلنے سے واقف ہے، اس کو اسلامی تاریخ کا، مسلمانوں کے روشن کردار کا انہیں پتہ ہی نہیں۔ آج تو 6 گھنٹے PUBG گیم پہ لگے ہوئے، کیا بچہ کیا بوڑھا جوان سب اس میں لگے۔ کتنے ہیں جن کا وقت ٹیلی ویژن کے سامنے میچ میں 8-8 10-10 گھنٹے ضائع ہو رہے ہیں، جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ صبح سے شام تک بیٹھا ہے، قیمتی وقت میں 10 گھنٹے ضائع کیے۔ اس 10 گھنٹوں میں اگر یہ پیغمبر کی سیرت پڑھ لیتا، اسلامی تاریخ پڑھ لیتا، مسلمانوں کے شاندار ماضی کا مطالعہ کر دیتا، ان کے عروج کی داستانیں پڑھ لیتا، اللہ عزتیں عطا فرما دیتا۔ اسے معلوم ہوتا ہے اسلام کتنی محنت سے پھیلا، کتنی قربانیاں صحابہ اور سلف نے دی،
تب جا کر اس کی آبیاری ساری دنیا میں ہوئی۔ تو اس وقت ہماری نئی نسل موبائل کو ٹائم دینے کے لیے تیار ہے، تاریخ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نمبر 65، زنا اور شراب کا کثرت سے ہونا۔ زنا اور شراب میں کثرت سے مبتلا ہونا یہ دین سے دوری کا ایک بڑا سبب ہے۔ آج معاشرے میں زنا و شراب فحاشی بہت عام ہو گئی۔ آپ دیکھیں پہلے بہت کم سننے میں آتا تھا کہ معاذ اللہ کوئی شراب پینے والا، کوئی زنا کرنے والا ہو۔ اب تو ایسی حالت ہو گئی۔ ایک جگہ میرا بیان تھا، ایک ساتھی نے مجھے خط دیا، میں نے بعد میں کھولا، اس میں لکھا تھا مفتی صاحب آپ نکاح کے موضوع پہ زیادہ بیان کیا کریں کہ لوگ بچوں کی جوانی میں فوراً نکاح کریں۔ کہا ہمارے ساتھ 8 سے 10 نوجوان ہیں کہ میں ان کو جانتا ہوں، نکاح نہیں ہو رہے، معاذ اللہ ان کا وقت زنا میں گزر رہا۔ کہا ماں باپ نکاح نہیں کرتے تو بچوں کا وقت زنا میں گزر رہا ہے، آپ نکاح کے موضوع پہ بات کریں کہ بالغ ہوتے ہی بچہ بچی کا نکاح کر دیا جائے۔ آج ہمارے ہاں ایک معاشرہ ایسا بنا، ہم کہتے ہیں بیٹا پاؤں پہ کھڑا نہیں ہے، اب وہ 30 سال 35 سال گزر جاتے ہیں، نکاح نہیں ہوتا، اور بچے کا یہ وقت گناہوں میں گزر جاتا ہے۔ انٹرنیٹ اور کیبل پر کتنی ہی چیزیں دیکھتے ہوئے اور کتنی لایانی چیزوں میں اس کا وقت گزر رہا ہے، اس کی جوانی برباد ہو رہی ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے نکاح میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، بچہ بچی بالغ ہوتے ہی نکاح ہو تاکہ وہ شراب و زنا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا۔ ولا یشرب الشارب حین یشرب وہو مؤمن، شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو مومن نہیں رہتا۔ یہ دو وہ گناہ ہیں جن سے انسان کا ایمان رفتہ رفتہ رخصت ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب کوئی زنا کرتا ہے ایمان اس کے دل سے یوں نکل جاتا ہے جس طرح کہ قمیص نکال دی جائے، اس طرح ایمان دل میں باقی نہیں رہتا۔ تو یہ اس وقت معاشرے میں رفتہ رفتہ یہ بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے دین سے دوری ہوتی ہے۔ جو زنا میں ہوتا ہے پھر اس کو بیوی اچھی نہیں لگتی، پھر اس کو حلال رشتے اچھے نہیں لگتے، پھر شیطان گناہ کو مزین کر کے اس کے سامنے لاتا ہے، اس کو غیر محرم لڑکیاں خوبصورت کر کے دکھاتا ہے اور اپنا حلال کا رشتہ بدنما کر کے دکھاتا ہے۔ پھر بیوی کے دل میں شوہر کی محبت نہیں ہوتی، شوہر کے دل میں بیوی کی محبت نہیں ہوتی۔ جو حلال پہ چلتا ہے اللہ جانبین میں محبتیں ڈال دیتا ہے، اولاد نیک صالح عطا کر دیتا ہے۔ بیوی شوہر کے بغیر نہیں رہتی، شوہر کو بیوی کے بغیر اطمینان نہیں ملتا، ازدواجی زندگی کا سکون اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ چونکہ ہماری نظریں غلط دیکھ رہی ہیں اس وجہ سے ہمیں وہ سکون نہیں مل رہا۔ ادھر انسان توبہ کرے ادھر دل پلٹ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ میرا بیان ہوا یہی مسجد میں، اور میں نے اسی موضوع پہ بیان کیا جمعے میں، عشق مجازی پر اور اس کے نقصانات پر۔ جمعے کے بعد ایک نوجوان ساتھی ملا، کہنے لگا مفتی صاحب میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد نہیں کروں گا گناہ، لیکن آپ دعا کرو میری گھر والی مجھ سے بات نہیں کرتی، ناراض ہے، آئے دن جھگڑا ہوتا ہے، بات بات پہ تلخ کلامی ہوتی رہتی ہے، آپ دعا کرو کہ ہماری آپس میں محبت رہے اور یہ جو تعلق ہے یہ خراب نہ ہو۔ میں نے کہا آپ توبہ کرو، آپ خود دیکھو گے اللہ آپ کی بیوی کے دل میں آپ کی محبت ڈال دے گا، آپ ناجائز تعلقات چھوڑو۔ اس نے چھوڑ دیے۔ 2 دن بعد ملاقات ہوئی، عصر میں ملا، کہنے لگا مفتی صاحب آپ نے ٹھیک کہا تھا، خود میری گھر والی کا فون آیا، حالانکہ اتنا عرصہ گزرا ہے کبھی اس نے فون نہیں کیا، میں کرتا تھا، اب اس کا فون آیا اور مجھ سے پوچھ رہی طبیعت کیسی ہے، حال احوال، بڑی محبت سے اس نے بات کی۔ ادھر اس نے توبہ کی، ادھر اللہ نے بیوی کے دل میں شوہر کی محبت ڈال دی، اولاد کے دلوں میں اللہ نے محبت ڈال دی۔ یہ دل تو رب نے پیدا کیا نا، اور اس دل میں محبت رب ڈالتا ہے، یہ سونے چاندی اور مادیت سے نہیں آتی۔ آپ اولاد کو سونے کا نوالہ چاندی کی چمچ میں کھلا دو، اگر آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو بیوی بچوں کے دلوں میں محبت نہیں آئے گی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں ادھر گناہ سے توبہ کی، ادھر اللہ نے دل میں محبت ڈال دی، پھر اللہ انہی کے ذریعے نیک صالح اولاد عطا فرما دیتا ہے جو ہماری نیک نامی اور عزت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ دنیا میں نہیں بھی ہوتے وہ ہماری اولاد نیک ہوگی، ہمارے لیے ایک بہترین صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو اس لیے میں نے ایک سبب عرض کیا، زنا اور شراب کا عام ہو جانا یہ دین سے دوری کا سبب ہے۔ نمبر 66، فضول بحث و مباحثہ کرنا۔ دین سے دوری کا ایک سبب فضول بحث و مباحثہ۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں فضول بحثیں، لایانی باتیں، اس میں بہت وقت گزرتا ہے، سوشل میڈیا پر ہو یا کوئی ساتھی بیٹھے ہوئے ہو،
ان چیزوں میں زیادہ وقت گزارتے ہیں جس کا نہ قبر میں پوچھا جائے گا نہ حشر میں سوال ہوگا۔ یہ پوچھتے ہیں جی یزید کے بارے میں کیا رائے، کوئی پوچھے گا جی حجاج بن یوسف کے بارے میں کیا رائے، ابراہیم علیہ السلام نے دمبا ذبح کیا، اس کی کھال کس کو دی، نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، وہ لکڑی کون سی استعمال کی، موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھی، وہ لاٹھی کس درخت کی تھی، کہاں کی بنی ہوئی تھی، یعنی وہ سوالات، وہ چیزیں جن کا کوئی فائدہ نہیں۔ تاریخ کی انسان رتب و یابس باتوں میں لگ کر اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہا ہے۔ وہ کام کرے جس کا قبر میں سوال ہونا ہے۔ ہم سے جو سوال ہونا ہے وہ ہم سے نماز کے بارے میں، عبادت کے بارے میں، اعمال کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ وہ کوئی نہیں پوچھتا کہ تہجد میں کتنی رکعتیں پڑھیں، تہجد کا وقت کون سا ہے، اشراق کی کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے، ان کی فضیلت کتنی ہے، اللہ کے راستے میں صدقے کا کتنا ثواب ہے، غیر محرم کو دیکھ کر نظریں جھکانے پر کتنی فضیلت ہے، گانا چل رہا ہو اور اپنے آپ کو اس مجلس سے نکال دو کتنا اجر و ثواب ہے، غیر محرم سامنے ہو چہرہ پھیر دو کتنی فضیلت ہے۔ یعنی حلال اور حرام کے معاملات کے، حقوق العباد کے یہ سوالات کرنے والے لوگ بہت کم نظر آتے ہیں۔ لایانی بیہودہ فضول سوال جن کا کوئی حاصل نہیں، کوئی قبر و حشر میں سوال نہیں، اس پہ اپنا قیمتی وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے انسان ان چیزوں سے بھی بچے۔ نمبر 67، عورتوں کی مشابہت کرنا۔ دین سے دوری کا ایک سبب عورتوں کی مشابہت ہے۔ اللہ نے ہمیں مرد بنایا، مرد کو اللہ نے فوقیت عطا فرمائی، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں مرد عورتوں کی مشابہت کر رہے ہیں، عورتیں مردوں کی مشابہت کر رہے ہیں۔ کتنے مرد ہیں ان کی حالت کیا، چہرے پہ داڑھی نہیں، مونچھ کوئی نہیں، پانچے ان کے ٹخنوں سے نیچے لٹک رہے ہیں، عورتوں کی طرح لمبے لمبے بال رکھ کر پیچھے سے مینڈیاں بنائی ہوئی ہیں، ہاتھوں میں 3 4 انگوٹھیاں ہیں، ہاتھوں میں کڑے ہیں، گلے میں سونے کی زنجیر لگی ہوئی ہے، مٹک مٹک کر عورتوں کی طرح چل رہے ہیں، باتیں عورتوں کی طرح کر رہے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو کریمیں منہ پہ لگا رہے ہیں، آئینہ اور شیشہ سامنے، ساری زندگی اسی زیب و زینت میں گزار دی۔ آج دیکھیں نا ہر ایک نے لی ہوئے کریمیں، اور یہ کریمیں بک رہی ہیں، معاشرے میں زیادہ بک رہی، نوجوان یہ خرید رہے ہیں، ہزاروں روپے اس پہ لگا رہے ہیں کہ میں سفید ہو جاؤں، میں چمک جاؤں۔ اور بھائی حسن آتا ہے تہجد پڑھنے سے۔ رب کے سامنے آج سے رات کو اٹھنا شروع کر دو، فجر کی نماز شروع کر دو، اگلے دن سے اللہ آپ کے چہرے کی رونق بحال کرے گا، لوگوں کے دلوں میں اللہ محبت ڈال دے گا۔ چہرے پر نحوست گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جو گناہ انسان کی زندگی میں آتا ہے وہ انسان کے جسم پہ نظر آتا ہے۔ اصل چیز چہرے کا سفید ہونا نہیں ہے، کفن کا کپڑا بھی سفید ہوتا ہے لیکن کوئی اس کو پسند نہیں کرتا۔ خانہ کعبہ کا غلاف کالا ہے لیکن ہر مسلمان اس کو چومتا ہے۔ حضرت لقمان سیاہ فام تھے، حضرت بلال سیاہ فام تھے، اصل میں دل میں تقویٰ تھا۔ اللہ تعالیٰ چہرے کی سفیدی کو نہیں دل کو دیکھتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ تو میں نے عرض کیا آج نسل نو عورتوں کی مشابہت ہے۔ زیب و زینت جو عورت کا کام تھا وہ لڑکوں نے شروع کر دیا۔ آج لڑکے بیوٹی پارلروں میں جا رہے ہیں، صبح اٹھتا ہے سامنے بھی شیشہ پیچھے بھی شیشہ، کبھی ایک زاویے سے اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے کبھی دوسرے زاویے سے، کپڑے ایسے ہوں، انگوٹھیاں ایسی ہوں، موبائل ایسا ہو، جوتیاں ایسی ہوں۔ اور بھائی اس کام کے لیے تو نہیں آیا، تو اپنے اندر علم کا کمال پیدا کر، تقویٰ اور اچھے اخلاق پیدا کر۔ لباس بہت اچھا ہو لیکن اخلاق اچھے نہ ہوں، زیب و زینت بہت اچھی ہو لیکن زبان میں مٹھاس نہ ہو، لہجے میں نرمی نہ ہو، اطاعت اور فرما برداری نہ ہو، تو یہ چیزیں کوئی نفع نہیں دیتی۔ تو بہرحال یہ جو مشابہت ایک چل رہی ہے، ہمیں اپنے اولادوں کو، نئی نسل کو اس سے دور کرنا چاہیے۔ آج دیکھیں بچہ ہے پتہ ہی نہیں چلتا مسلمان کا، اس کے بالوں کی کٹنگ دیکھو، اس نے جو داڑھی کے ساتھ معاذ اللہ جو سلوک کیا ہے وہ دیکھو، اس کی کٹنگ کیسے بنائی ہے، اس کا لباس دیکھو، نہیں لگتا کسی مسلمان گھرانے کا ہے۔ تو اس پہ فکر مندی ہونی چاہیے۔ مسلمان کو اللہ نے جو حسن دیا ہے اس حسن کو وہ برقرار رکھے۔ نمبر 68، روح کا بیمار ہونا۔ دین سے دوری کا ایک سبب انسان کی روح کا بیمار ہونا۔ ایک انسان کا جسم ہے، ایک انسان کا روح ہے۔ جسم مٹی سے پیدا ہوا اور اس کی ساری غذائیں مٹی سے پیدا ہوئیں۔
جسم مٹی سے پیدا ہوا ہے، ساری ہماری غذائیں، ہم جو پھل کھا رہے ہیں، جو فروٹ کھا رہے ہیں، یہ ساری غذائیں مٹی سے، اور ہم بھی مٹی میں جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، مٹی میں تمہیں لوٹائیں گے، اور اس مٹی سے قیامت کے دن ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ تو جسم مٹی سے بنا، اس کی غذا مٹی سے، روح اوپر سے آئی ہے اور اس کی غذا بھی اوپر سے آئی۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، روح اللہ کا حکم ہے، روح اوپر سے آئی ہے۔ تو اللہ نے روح کے غذا قرآن اور حدیث وحی یہ بھی اوپر سے لائی۔ تو جب آدمی اس کو اختیار کرتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے، جیسے مچھلی کو اگر پانی سے نکال دو وہ تڑپ تڑپ کے مر جائے گی، پانی میں رکھو گے اس کو سکون ملے گا۔ اس طرح روح کو سکون ملے گا جب روح کی اصلاح ہوگی۔ روح کی اصلاح کیا ہے کہ اس کو گناہوں سے دور رکھنا، ورنہ یہ روح بے چین ہو جاتی ہے، بے قرار ہوتی ہے، کسی پل اس کو سکون نہیں ملتا۔ تو بہرحال ہمیں اس بارے میں بھی فکر مند ہونا چاہیے، جو ہمارے باطنی امراض ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، انسان اس سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ نمبر 69، فراغت۔ فراغت یعنی فارغ ہونا، کوئی مصروفیت کا نہ ہونا۔ دین سے دوری کا ایک سبب کیا ہے؟ فراغت، کہ انسان کا کوئی مشغلہ نہیں ہے، کوئی اس کا شغل نہیں ہے، کوئی مصروفیت نہیں ہے۔ جب ایک نوجوان ہو، اس کی نہ تعلیمی مصروفیت ہے، نہ اس نے کمائی کرنی ہے، نہ کوئی دکان ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ اس نے کوئی مزدوری کرنی ہے، جب وہ فارغ ہوگا تو وہ دین سے دوری ہوگا۔ پھر اس کا سبب ہوگا سارا دن موبائل چلائے گا، آوارہ لڑکوں کی صحبت میں ہوگا، دائیں بائیں گھومنا پھرنا ہوگا۔ تو جب وقت اس میں گزرے گا تو دین سے دوری ہو جائے گی۔ اس لیے موجودہ دور میں نئی نسل کو مصروف رکھنا چاہیے، ان کو تعلیم میں مصروف رکھیں، جب وہ تعلیم حاصل کر لیں پھر ان کو رزق حلال پہ لگائیں، اس لیے کہ حلال کمانا بھی فرض ہے۔ اس لیے آج نئی نسل وہ چاہتی ہے دن میں امیر ہو جائے، اس لیے سب نے یوٹیوب پہ چینل بنائے ہوئے کہ بھئی اس طرح کے دن کے اندر لاکھوں روپے کما لیں۔ کوئی ٹک ٹاک بنا کے ڈال رہا ہے، کوئی اپنی ویڈیو ڈال رہا ہے، سارا دن اسی میں لگا ہوا ہے۔ میری ویڈیو کو کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، شیئر کتنوں نے کیا، لائک کتنے لوگوں نے کیا، کمنٹس کتنوں نے کیا، اچھے کمنٹس کتنے، برے کتنے۔ جو اچھے ہیں وہ اس کو دوست بنا رہا ہے، جس نے کوئی برا کمنٹ کیا وہ دشمن ہے۔ ماں باپ دوست نہیں، جو کمنٹ کرے اچھا وہ دوست ہے، جو لائک کرے وہ دوست ہے۔ تو آج لوگ سمجھ رہے ہیں کہ دولت یوں آ جائے کہ جس طرح کہ بھئی آنن فانن 2 دن میں 3 دن میں کروڑ روپے کا مالک بن جائے۔ دولت کو اس ذریعے سے کمانا شروع کر دیا۔ دولت کمانے کا ذریعہ رزق حلال، محنت مزدوری ہے۔ اس محنت مزدوری سے پسینہ نکلنے کے بعد، وقت لگانے کے بعد جو مال آتا ہے، وہ مال چونکہ حلال ذریعے کا ہوتا ہے تو حلال جگہ میں خرچ ہوتا ہے، پھر وہ حرام راستے میں خرچ نہیں ہوتا، اس کی قدردانی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ پھر اس مال سے اللہ کھانے کے بعد نیک اعمال کی توفیق بھی دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا یہ جو نیا رجحان بن رہا ہے نئی نسل کا، کہ وہ کہتے ہیں موبائل کے ذریعے ہم پیسہ کما رہے ہیں، کماتے کچھ نہیں ہے، صحت برباد کر دیتے ہیں۔ رات 4 گھنٹے اس میں لگ گئے تو نیند ختم ہو گئی، اب 4 گھنٹے 6 گھنٹے رات موبائل چلا رہے ہیں، نیند ختم ہو گئی، تو آگے جا کر نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ گردن میں درد شروع ہو گیا، کمر میں درد شروع ہو گیا، سر میں درد شروع ہو گیا، بے آرامی کی وجہ سے مزاج میں چڑچڑاپن آ گیا، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی، بات بات میں غصہ شروع ہو گیا، بھوک نہیں لگ رہی اس کو، معدہ اب کام نہیں کر رہا، فحاشی اور یعنی کی چیزیں دیکھنے کی وجہ سے آئے دن ایسے خواب دیکھ رہے ہیں جس میں بے احترامی ہو رہی ہے، انسانی قوت کے اندر کمی آتی جا رہی ہے، حیا کا فقدان ہو رہا ہے۔ پہلے ایک وقت تھا کوئی غیر محرم سامنے سے گزرتی، کوئی اس طرح تصویر آتی فوراً سارے چوک جاتے، اب تو سب کے موبائل بھرے ہوئے، اور کوئی دیکھ رہا ہے کہ احساس نہیں ہو رہا غلطی کا، اب گناہ کا احساس ختم ہو گیا۔ پہلے کبھی نظر پڑ جاتی توبہ توبہ، کانوں کو ہاتھ لگتے، استغفار پڑھتے، اب بابا جی بھی دیکھ رہا ہے، بیٹا بھی دیکھ رہا ہے، دادا بھی دیکھ رہا ہے، باپ بھی دیکھ رہا ہے، گناہ کا احساس ختم ہو گیا۔ تو میں نے عرض کیا ایک سبب دین سے دوری کا یہ بنا فراغت، اس لیے اولاد کو آج کے دور میں مشغول رکھنا چاہیے، تعلیم میں مشغول رکھیں یا ان کو رزق حلال میں مشغول رکھیں، اور والدین کی ان پر نگاہ ہو۔
نمبر 70 جھوٹی قسمیں کھانا، دین سے دوری کا ایک سبب جھوٹی قسمیں کھانا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں یہ بھی بہت عام ہے، دنیا کے لیے، مال کے لیے، حقیر دنیا کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر لوگ اللہ کے نام کو غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں آپ کو بہت سے دکاندار ایسے نظر آئیں گے، بات بات پہ اللہ کے نام کی قسم کھائیں گے۔ جھوٹے آدمی کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ بات بات پر قسم کھاتا ہے۔ سچا آدمی حق پر ہوتے ہوئے بھی اللہ کے نام کو غلط استعمال نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے حقیر دنیا کے لیے کیوں استعمال کروں۔ اور 3 گناہ ایسے ہیں، حدیث میں بڑے سخت الفاظ میں وعید آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، 3 آدمی ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، اللہ ان پہ نظر رحمت نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، اللہ ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا خابوا وخسروا من ہم یا رسول اللہ، گاٹھے میں پڑ جائیں، خسارے میں پڑ جائیں، یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1 المنان، احسان کر کے جتلانے والا، احسان کر کے جتلانے والا، کہ کوئی نیکی کرتا ہے، کسی غریب سے تعاون کرتا ہے، پھر انسان اس کو جتلا رہا ہوتا ہے۔ نمبر 2 المسبل ازارہ، اپنے پانچوں کو ٹخنوں سے نیچے کرنے والا، اپنے پانچوں کو ٹخنوں سے نیچے کرنے والا۔ نمبر 3 المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، اپنے سامان کو بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھانے والا، سامان فروخت کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھانے والا۔ تو یہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 وعیدیں بیان فرمائیں، ورنہ عموماً حدیث میں اتنی سخت وعیدیں نہیں آتی، لیکن یہ 3 اتنے بڑے گناہ ہیں کہ جب آپ نے ان کو بیان کیا تو بڑے سخت الفاظ میں وعید بیان کی۔ اس لیے انسان کوشش کرے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ جھوٹی قسم کا جو گناہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بسا اوقات دنیا میں بھی اس کا نقصان سامنے آتا ہے۔ اسی طرح 2 آدمیوں میں جھگڑا تھا، ایک نے دوسرے پر کہا تم نے میرے پیسے دینے، اس نے کہا بھئی میں نے نہیں دینے، اس نے کہا نہیں دینے، اس نے کہا ٹھیک ہے اگر میں نے دینے، میں پیسے مسجد میں قرآن پہ رکھوں گا، وہاں سے اٹھا لینا۔ اگرچہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ قرآن پر پیسے نہ رکھے جائیں، قرآن کریم اس لیے نازل نہیں ہوا، قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، لیکن اس نے کہا میں اس پہ رکھوں گا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں اٹھاؤں گا میرے پیسے۔ اب جمعے کا دن تھا بابرکت، عصر کے بعد کا وقت تھا وہ بھی بابرکت، مسجد میں محراب بڑی برکت والی جگہ، ممبر بھی بڑی برکت والی جگہ تھی، تو اس نے وہاں پر اپنے پیسے رکھ دیے 30,000 روپے۔ دوسرے نے کہا یہ میرے پیسے ہیں، حالانکہ وہ جھوٹ بول رہا تھا، اس نے وہ پیسے اٹھا لیے اور گنے جیب میں ڈالے۔ جیسے مسجد سے باہر نکلا ہے سارے پیسے یوں ہوا میں بکھیر دیے، اللہ نے عقل کی نعمت لے لی، وہی پاگل ہو گیا۔ جو پیسے اٹھائے تھے گیٹ سے باہر نکلنا ہے تھوڑا سا آگے، اللہ نے عقل کی نعمت لے لی، وہی جیب سے نکال کے ہواؤں میں بکھیر دیا۔ پھر حالت یہ ہو گئی تھی کہ اس کو اپنی ازار اور شلوار کا پتہ نہیں ہوتا تھا، حلال حرام کا پتہ نہیں ہوتا تھا، پیشاب پخانے کا پتہ نہیں تھا، ساری عمر کے لیے مجنون اور دیوانہ ہو گیا۔ وجہ کیا بنی؟ اللہ کے نام کو غلط استعمال کیا، قرآن کی بے حرمتی کی۔ اس لیے ایک بات دین سے دوری کا سبب اللہ کے نام کو، قرآن کو غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بسا اوقات اس کا سخت وبال سامنے آتا ہے۔ مکافات عمل میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، ڈاکٹر عبدالغنی فاروق نے، ایک شخص نے دوسرے سے پیسے لیے 50,000 روپے، بیٹی کی شادی تھی تو اس نے اس کو دے دیے، تو اس نے درمیان میں کو سالس بنایا کہ تم مجھ سے لو، انہوں نے لے کر اس کو دلوا دیے۔ اب جب مقررہ وقت آیا اس سے مانگے، اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا بھائی آپ نے تو میرے سے لیے ہیں، کہا نہیں گواہ لاؤ۔ تو جو ساتھی درمیان میں تھا سالس، اس کو بلایا، اس نے بھی کہا بھائی میں ضامن ہوں، تم نے پیسے لیے ہیں۔ اس نے کہا نہیں کوئی نہیں لیے۔ معاملہ عدالت تک گیا، عدالت میں بات آئی، جس نے دیے ہیں اس سے جج نے کہا تم گواہ لے کر آؤ۔ اس کے پاس تو چونکہ ایک ہی گواہ تھا، دوسرا نہیں تھا، اس نے کہا بھائی میرے پاس تو ایک گواہ ہے۔ جج نے کہا نہیں 2 گواہ ہونے چاہیے، یا کوئی تحریر ہو، اسٹامپ پیپر ہو، تو کچھ بھی تحریر نہیں تھی۔ اب اس سے کہا بھائی تو قسم کھا رہا ہے کہ تو نے اس سے پیسے نہیں لیے؟ اس نے کہا ہاں میں قسم کھاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ قرآن کی اگر قسم کھا لے کہ میں نے نہیں لیے تو میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہا ہاں میں قسم کھاتا ہوں۔ اس کو عدالت میں قرآن دیا گیا، اس نے قبلے کی طرف رخ کر کے اللہ کے نام کی قرآن کی قسم کھا دی میں نے اس کے کوئی پیسے نہیں۔
اب یہ تو خوش ہو گیا، 50,000 مل گئے، گھر لے کر آیا۔ چند دن گزرے تھے، اس کا بیٹا فوج میں تھا، اچانک اس کو بیماری آ گئی، اور بیماری بھی ایسی خطرناک بیماری کہ تھوڑے دنوں کے بعد جیسے ٹیسٹ کروائے گئے، ان ٹیسٹوں کے اندر ایڈز کی بیماری آ گئی۔ انہوں نے اس کو فوج سے نکال دیا کہ بھئی ایسا نہ ہو یہ بیماری متعدی نہ ہو جائے۔ وہ بچہ گھر آ کے پڑ گیا، نوجوان بیٹا چارپائی پہ آ گیا۔ دوسری بیٹی جس کی شادی میں رقم لی تھی، جس کی شادی کروائی تھی، چند مہینے نہیں گزرے تھے، میاں بیوی میں ناچاکی ہو گئی، اس نے 3 طلاق دے کر اس کو گھر بھیج دیا۔ جس کی شادی میں پیسے لیے تھے وہی بیٹی گھر واپس آ گئی۔ تیسرا ایک چھوٹا بیٹا تھا جو کالج میں پڑھتا تھا، تو کالج میں کئی 2 جماعتوں والوں کا جھگڑا ہو گیا، 2 پارٹیوں کا۔ جھگڑے کے درمیان ایک پارٹی والوں نے پسٹل لائے، دوسروں پر فائرنگ کی، اس دوران اس کا بیٹا بھی اس فائرنگ کی زد میں آیا اور وہ بھی مر گیا۔ جب اس کی لاش گھر لائی گئی تو یہ آدمی اب ایک دیوار پہ سر مارتا، دوسرے پہ مارتا، روتا، چیختا، چلاتا اور کہتا تھا واقعی میں نے اللہ کے نام کی، قرآن کی جھوٹی قسم کھائی، اللہ نے مجھے سزا دے دی۔ ایک بیٹا نوجوان ایڈز کی بیماری میں مبتلا ہو کے گھر پڑا ہوا، بیٹی کو 3 طلاق ہو گئی، وہ گھر واپس آ گئی، نوجوان بیٹا دنیا سے چلا گیا، حادثے میں قتل ہو گیا، تو سارا گھر اور خاندان اجڑ گیا۔ وجہ کیا بنی؟ اللہ کے نام کا غلط استعمال کرنا۔ اس لیے میں نے ایک بات عرض کی، دین سے دوری کا ایک سبب جھوٹی قسمیں کھانا، اللہ اور قرآن کو حقیر سمجھنا ہے۔